حمل کی حفاظت کا عمل، وہ عورتیں جو حاملہ ہیں اور وہ اپنے حمل کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ حمل کے دوران جو آنے والے مسائل ہیں اس سے وہ محفوظ رہیں اور ان کا حمل محفوظ رہے اور وہ صحت مند اور تندرست رہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حمل محفوظ رہے گا اور جو حمل کا جرنی ہے وہ بھی باحفاظت اپنے پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ عمل بہت ہی نہایت مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی عملیات چینل کے ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں بہت ہی مجرب اور نایاب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے اس عمل سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، اور یہ عمل ان کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا عمل حفاظت میں رہے۔ آج کل کے جیسے معاملات ہیں، جیسے ہماری خوراکیں ہیں، جیسے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے کام کاج ہیں، اس سے حمل کی حفاظت تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے آپ کا حمل بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا جو حمل کا دورانیہ ہے، جو حمل کی جرنی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اپنی پایہ تکمیل کو پہنچے گی اور اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آج میں آپ کو دو عمل بتانے والا ہوں، ایک تو حمل کی حفاظت کے لیے اور جو دوسرا عمل ہے وہ بھی بہت ہی خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے جو عمل ہے وہ حمل کی حفاظت کا عمل کیا ہے، آپ نے کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ نے غور سے سننی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل میں نیو ہیں تو آپ نے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ عورت جو حاملہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اسم نامی ہے یا سلامو، یا سلامو کو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اس نام کی برکت سے انشاءاللہ اگر وہ عورتیں جو حاملہ ہیں ان کا حمل محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا عمل وہ ہے کہ آپ اگر حاملہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو حمل ٹھہر گیا ہے، آپ حمل کی جرنی میں آ گئی ہیں، تو اب آپ نے 3 صورتیں، قرآن مجید کی 3 صورتوں کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ صورتیں تو تھوڑی سی بڑی ہیں، لیکن لیٹے رہنے سے، بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فکر کریں، تلاوت کریں قرآن مجید کی۔ تو آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں گے، تو اس سے آپ کا جو وقت ہے وہ قیمتی ہوگا اور جو عمل آپ جس مقصد کے لیے کر رہی ہوں گی اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی۔ قرآن کریم کی 3 صورتیں ہیں، ایک ہے سورۃ مریم، دوسری ہے سورہ یوسف، اور تیسری صورت ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان صورتوں کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1 صورت ہے سورہ مریم۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ نے سورہ مریم پڑھنا ہے۔ اس سورہ مریم کی برکت سے آپ کا جو حمل کا دورانیہ ہے، حمل کی آپ کی جرنی ہے، جب سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ حاملہ ہیں تب سے لے کر آپ کی ڈیلیوری ہونے تک یہ جتنا بھی دورانیہ ہوگا، آپ امن، سلامتی اور ہر قسم کے معاملات سے محفوظ رہیں گی اور آپ کا جو ڈیلیوری والا معاملہ ہوگا وہ خیر و عافیت سے، امن و سلامتی کے ساتھ ہوگا، بڑی کسی مجبوری سے، بڑی کسی پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گی۔ اور قرآن مجید کی جو دوسری صورت ہے سورہ یوسف،
इस सूरत को अगर आप दिन में एक मरतबा पढ़ लेती हैं तो इससे आपका बच्चा या बच्ची जो पैदा होने वाला होगा वो खूबसूरत पैदा होगा, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी एक नहायत हसीन और जमील सूरत है। तो आपने इस सूरत को पढ़ना है, तो इस सूरत की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके होने वाले बेटा या बेटी को खूबसूरत और खूबसूरत बनाएंगे। और तीसरी सूरत जो है वो है सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सूरत के पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो औलाद पैदा होगी वो खुश अखलाक बाअदब होगी और उसके अच्छे अखलाक होंगे। इन सूरतों के ये फ़ायदे हैं। अब आपने इन सूरतों को किस तरह पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है? आपने इन सूरतों को दिन में एक एक मरतबा पढ़ना है। दिन में एक एक मरतबा आपने सिर्फ इन सूरतों को पढ़ना है, और या सलामों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। आप इन 3 सूरतों को दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, टाइम कोई शर्त नहीं है इन 3 सूरतों के लिए। और ये जो 3 सूरतें हैं, सूरत मरियम जो है वो पारा नंबर 16, और उसके बाद जो सूरह यूसुफ है वो पारा नंबर 12 है, और उसके बाद सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो है पारा नंबर 26 के पहला हिस्सा मुकम्मल होने के बाद दूसरा हिस्सा जहाँ से शुरू होता है वहाँ से सूरह मोहम्मद शुरू होती है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो और ये बताया गया अमल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अमल समझ में आया है तो इस अमल को आपने सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर कर देना है, ताकि इससे ऐसी ख़वातीन जो हामिला हैं और जो हमल से हैं वो इस अमल को करेंगे तो इससे उनको फ़ायदा होगा और आप सवाब के मुस्तहिक बनेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।